اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کتاب یعنی قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، فی ریبٍ اس کے اندر اگر تم کوئی بھی شک کرتے ہو، کوئی شبہ کرتے ہو اور تمہیں اس پر یقین نہیں آ رہا ہے، مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یہاں پر عبدنا سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، کہ جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازل کیا، اور اس سے مراد یہی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس پر یقین نہیں رکھتے تو تم اس کی مثل کوئی نہ کوئی چیز لے آؤ، کوئی اس کی مثل لے آؤ۔ اگر تم اس پر یقین نہیں رکھتے ہو تو اس کی کوئی، یہ مطلب ایک طرح کی دلیل دی گئی کہ اگر تم اس پر یقین نہیں رکھتے تو اس کی مثل لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اب اس کام کے لیے تم بنا لو یا پکار لو، ودعو مطلب ہوتا ہے دعوت دینا، پکارنا، بلانا، کہ اس کام کے لیے اگر تم بلانا چاہتے ہو نا تو بے شک تم بلا لو۔ کن کو؟ من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ اپنا مددگار بناتے ہو۔ شہداء کا ترجمہ یہاں پر مددگار یا وہ لوگ یا وہ چیزیں جن کو وہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے۔ شہید کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ تم ایسا کر سکے ہو، نہ تم کبھی ایسا کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس تم ڈرو اس آگ سے، الَّتِی جس کا، وقودها اس کا ایندھن جو ہے، الناس والحجارہ انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور یہ جہنم جو ہے یا یہ نار جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی کافروں کے لیے کر رکھی ہے۔ کافر کا مطلب ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کا معنی انکار کرنے والا بھی، اور اس کا خاص معنی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جھٹلانے والا، اور عام معنی اس کا جو کوئی نیک اعمال بھی نہیں کرتا یا انکار کرتا، اس کا لغوی معنی تھا، اور خاص معنی اس سے جو خاص کفار مراد ہے وہ ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مخاطب کیا تھا تمام لوگوں کو، یا ایھا الناس اعبدوا، جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس میں عبادت کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی دلیل بیان کی کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی خالق ہوں، اس میں ایک دعویٰ کیا۔ اب اس پر دلیل قائم کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا۔ اب یہاں پر ایک خاص چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبدنا کا لفظ بولا۔ عبد کا معنی ہم بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ عبد کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی عبد کا لفظ بولا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی، محبوب آ سکتا تھا، نبی ہی نہ آ سکتا تھا، رسول ہی نہ آ سکتا تھا، بہت ساری صفات آ سکتی تھی نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام پر عبدنا کا کلمہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اس کی کچھ جو ہے نا وہ ایسے اسباب ہیں جو ہمارے یا مفسرین کی سمجھ میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو سبب یہ عبادت، عبد عبادت سے ہے، یا عبادت کا کلمہ یہ عبد سے ہے، اور چونکہ یہ سب سے افضل ترین خصلت ہے، افضل ترین انسان کی عادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے مشرکین کو، کفار کو جو مانتے نہیں ہیں، تو ان کو مخاطب فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبد کا، جو یعنی کہ عبادت انسان کی اعلیٰ ترین خصلت ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ ہم جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب اللہ کے ہی بندے، اس میں شک گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ فلاں میرا بندہ ہے سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضور کی ذات ایک واحد ذات ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے ہیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ کسی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا۔ تو اس طرح سے، اس اعتبار سے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک اعلیٰ ترین مقام بھی ہے،
کہ سارے انسان تو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن اللہ اگرچہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اللہ خود حضور کو کہہ رہا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اسی لیے جب ہم کلمہ طیبہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ہم وہاں پر اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبدہ کا ایک مقام بھی ہے حضور کی ذات کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اب آگے ہے شہداء کا لفظ۔ تو شہداء کے کئی معنی ہیں، شہید کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ شہید کا معنی حاضر بھی ہوتا ہے، شہید کا معنی موجود بھی ہوتا ہے، شہید کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے، شہید کا معنی جن کی مطلب عبادت کی جائے، پکارا جائے، وہ بھی ہوتا ہے۔ تو عرب جو ہے فصاحت اور بلاغت پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے فصیح لوگ تھے ان کے پاس۔ فصیح اور بلاغت سے مراد یہ کہ زبان کے اندر ادب، لغت، اس کی گرامر، اشعار، شعر و شاعری اور یہ نثر، اس کے اندر وہ بہت بڑے ماہر تھے اور ان کو اپنے اوپر فخر تھا۔ اسی لیے جو عرب تھے وہ باقی پوری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، آج بھی کہا جاتا ہے نا وہ عرب ہیں، اور عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا عجم ہے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگے۔ تو مطلب عرب کو اپنے اوپر اتنا فخر اور غرور تھا کہ وہ اپنے علاوہ باقی ساری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے لوگ ہیں۔ اپنی زبان پر اور اپنی فصاحت اور بلاغت پر انہیں اتنا زیادہ فخر تھا اور غرور تھا۔ تو اس فخر کو بھی توڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس فخر کو توڑتے ہوئے ان پر حجت بھی قائم کر دی کہ اگر تم اتنے بڑے ماہر ہو اور پھر تم اس قرآن پر شک کرتے ہو کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، تو پھر تم میں اگر ہمت ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تمہیں چیلنج ہے، کوئی ایک صورت لے آؤ، تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ اگر تم ایک صورت بھی لے آتے ہو قرآن کی مثل، جو فصاحت میں، بلاغت میں عام انسان کو پڑھتے ہوئے ممکن ہے سمجھ نہ آئے کہ یا اسے یوں محسوس ہو کہ یہاں پر تو قرآن پاک میں یہ لفظ آتا تو ممکن ہے زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ایک فصیح اور ایک عربی دان اور ایک لغت کا ماہر انسان تو سمجھ جاتا ہے کہ جتنا فصاحت کے ساتھ قرآن نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے زیادہ فصیح اور ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ان کو جو ہے نا وہ ایک چیلنج دیا، تم اس کی مثل کوئی ایک صورت بھی لے آؤ۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر بھی دلیل ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ اگر یہ چیز ممکن ہوتی کہ کوئی شخص قرآن کے مقابلے میں صورت بنا سکتا ہوتا تو پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی ذات پر، حضور کی رسالت پر بھی شک اٹھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے مثل صورت لانے کا چیلنج کر کے یہ اشارہ فرما دیا کہ نہ تو تم قرآن کی مثل کوئی صورت لا سکتے ہو، تو چونکہ تم قرآن کی مثل کوئی صورت بھی نہیں لا سکتے، اس لیے جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس نبی کی مثل تو پھر ویسے ہی ناممکن ہے۔ اس نبی کا جھوٹا ہونا یا اس نبی کا شاعر ہونا یا اس نبی کا کاہن ہونا یا اس نبی کے اوپر کسی قسم کا شک کرنا، یہ تو پھر بدرجہ اولا جو ہے وہ بدبختی ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت لانے کا چیلنج کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے آگے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ کبھی نہیں لا سکتے۔ جب وہ یہ چیلنج پورا نہ کر سکے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ بصورت مثلی، ایک صورت لے آؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلیأتوا بحدیث مثلہ، تم ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، تم قرآن کی مثل بھی نہیں لا سکتے، تم کوئی اس کے مقابلے میں جو نا کچھ بھی نہیں لا سکتے، تو چلو فلیأتوا بحدیث مثلہ، اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل ایک بات، ایک آیت ہی لے آؤ جو اتنی فصاحت اور بلاغت پر مبنی ہو۔ اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، نہیں لا سکیں گے۔ آنکھیں بند کر کے کوئی انکار کر دے، قرآن کو نہیں مانتے معاذ اللہ، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کی مثل یا قرآن میں غلطی کوئی نہیں نکال سکتا۔ بعض مستشرقین نے اور یہ ملحد ٹائپ لوگوں نے کتابیں لکھی کہ قرآن میں 20 غلطیاں ہیں یا 22 غلطیاں ہیں، لیکن اگر ان کو پڑھا جائے اور پھر قرآن کو پڑھا جائے تو وہ بس ایک جو ہے نا وہ لطیفے معلوم ہوتے ہیں کہ اپنی کم علمی کا ہی اظہار کیا، جن کے اوپر پھر ان کے اپنے لوگوں نے ان کی پکڑ بھی کی کہ الٹا مذاق بنانے والی بات ہے۔ اب شہید کا معنی، شہید کا معنی حاضر ہے، گواہی دینے والا ہے، مددگار ہے، امام ہوتا ہے اس کا معنی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی بندہ قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے. کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کہ گھر میں چور آ گئے, ڈاکو آ گئے, سفر کر رہے تھے, کوئی مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. جان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی حفاظت کر رہا تھا, مارا گیا وہ بھی شہید ہے. وطن کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اسی طرح کوئی شخص غرق ہو گیا, پیٹ کی بیماری میں فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے. اب ان میں سے ایک شہید وہ ہے جو حقیقی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں میدان جنگ میں مارا گیا. اس کو کفن وغیرہ نہیں دیا جاتا, اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے. باقی شہید جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے جو ہے نا ایک انعام ہے کہ انسان بیماری میں مر رہا ہے اور حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. کفن دفن تو ہوگا اس کا, اس کو غسل تو دیا جائے گا, لیکن وہ شہید حکمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا کہ یہ بیماری میں فوت ہوا ہے. تو یہ مطلب شہید کے بہت سارے معنی ہیں. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہیں, جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, ان کو لے آؤ اور قرآن کی مثل بنا کے دکھا دو اگر سچے ہو تو. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم لا سکتے ہو, نہ تم قیامت تک لا سکو گے. اور پھر جو آیت میں ارشاد فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین, کہ تم اور تمہارے یہ پتھر جو ہیں یہ آگ میں جلتے رہیں گے اور آگ کا ایندھن ہے اور تم اس کی مثل کبھی بھی نہیں لا سکتے. اب اس کے اندر پتھروں کا کچھ خاص حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کو جلانے کا حکم کیوں دیا. تو یہ پہلے دیکھ لیتے, پھر میں آپ کو جہنم اور جنت کا تذکرہ بتاتا ہوں. پتھر کون سے جلائے جائیں گے جہنم کے اندر, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یا کافروں کو اور جہنموں پتھروں کو جو ہے نا وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بارے میں دو روایات ہیں. ایک روایت یہ کہ الحجارہ سے مراد گندک کا پتھر ہے, یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس پتھر کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ اس کی چند خصوصیات ہیں. وہ کیا کہ ایک تو یہ پتھر تکلیف دہ ہوتا ہے, آگ بہت جلدی پکڑ لیتا ہے. دوسرا جب جلتا ہے تو سخت بدبو پیدا کر دیتا ہے. اس کا دھواں زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ بدن کے ساتھ سختی کے ساتھ چپک جاتا ہے, اور جب یہ گرم ہوتا ہے تو بہت سخت گرمی پہنچاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کا ذکر کیا کہ اس پتھر کو جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا, کہ ایک تو جہنم کا عذاب اور دوسرا اس پتھر کی طرف سے ایک اور عذاب. اور دوسرا قول اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ, بت بنائے ہوئے ہیں یا کوئی تصویریں بنائی ہوئی ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں, تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ان کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ یہ زیادہ تذلیل ہے, کہ جن کو وہ دنیا میں خدا کہتے پھر رہے ہیں تو قیامت میں ان کے جو ہے نا وہ اس نام نہاد اس بت کو ان کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ایک طرح کا جو ہے نا وہ ذہنی اور دگنا عذاب ہے ان کے لیے, ان کو اس چیز سے ڈرایا گیا. جہنم کیا چیز ہے جس کے بارے میں یہاں پر نار فرمایا, اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کا ذکر کیا. پہلے جہنم کا ذکر دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ جنت کی طرف چلتے ہیں, تاکہ جنت کا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا مزہ آئے اور پتہ چلے کہ جنت کیا چیز ہے. جہنم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, صحیح مسلم شریف کی. حضور صحابہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے نا کسی چیز کی آواز سنی. اب یہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پہ ان صحابہ کو بھی سنائی گئی یہ آواز. عام طور پہ ایسی آواز انسان کو سنائی نہیں دیتی. تو ہم نے آواز سنی تو حضور نے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں, اللہ و رسول عالم. تو حضور نے فرمایا یہ پتھر کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا, اور وہ مسلسل اس کی گہرائی میں گرتا گیا اور آج وہ اس کی تہ میں جا کر پہنچا. تو جہنم اتنی گہری چیز ہے کہ وہ مطلب اندازے سے باہر ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ جنت, جہنم, مرنے کے بعد کی زندگی, یہ وہ امور ہیں جن کے بارے میں دنیا میں نہیں سوچا جا سکتا. انسان کو مثال دی گئی ہے, انسان کو سمجھایا گیا ہے, انسان کو اشارہ دیا گیا ہے. حقیقت دنیا میں سمجھنا ہی ناممکن ہے. مثال کے طور پہ شہید وہ مرتا ہے, شہید ہوتا ہے شخص, قرآن پاک کی آیات ہیں کہ وہ زندہ ہے. اب کہنے کو تو بھئی ایک
2.5-3-4 فٹ کی قبر کے اندر یا 2.5 گز کی قبر کے اندر، آپ میں سے اگر کسی نے قبر دیکھی ہو یا مردہ اتارتے ہوئے، میت کو اتارتے ہوئے کبھی قبر میں اترے ہوں، تو وہ دیکھیں وہ جو اندر کا حصہ ہوتا ہے جہاں پر سلیں رکھی جاتی ہیں، اور اس سے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تو ایک انسان کے تقریباً زیادہ زیادہ قد کے برابر ہوتا ہے، تو بلسا اوقات اس سے بھی کم ہوتا ہے، مطلب سینے تک ہوگا وہ. تو اتنی چھوٹی سی جگہ پہ اگر کسی کو زندہ کر دیا جائے تو وہ تو زندگی اس کی موت سے زیادہ عذاب بن جائے گی. تو اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تشعرون، تم اس زندگی کا بھی شعور نہیں رکھتے، وہ زندگی کیسی ہوگی، ہے زندہ، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. تو مرنے سے لے کر جنت تک کا جتنا بھی حصہ ہے وہ ہمارے لیے بطور مثال کے بیان کیا گیا ہے، بطور حقیقت کے نہیں. جہنم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، یہ مثالیں ہیں، تمثیل ہے، ایک اشارتاً سمجھایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا ہے. تو اب جہنم کے بارے میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں اس کی تہہ میں گرے گی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جہنم کے، قرآن پاک کے اندر بھی یہ جہنم کے طبقات ہیں، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 دروازے ہیں، ہر حصہ اس کا بٹا ہوا ہے، اور اس کے اندر جہنمیوں کو پھینک دیا جائے گا. اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جہنم کی آگ 70 حصوں میں سے ایک ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہی آگ جلانے کو کافی نہیں تھی دنیا کی آگ؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو 69 حصے جہنم کی آگ جو ہے نا، یہ دنیا کی آگوں سے 69 حصے کم ہے، جہنم کی آگ تو اسے 69 حصے زیادہ ہے، اور ہر حصے میں اتنی ہی گرمی ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے سکون راحت کی وجہ سے نیند آ جائے. حضور نے فرمایا جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے دنیا کی آگ سے. اب ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، 70 گنا کیسے زیادہ گرم ہے. اگر ہم موم بتی کا تجزیہ کریں نا، موم بتی کے شعلے کا جو اس کا فلیم ہوتا ہے، اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا جو حصہ اس کا ہوتا ہے جو ایک تھوڑا غیر چمکدار حصہ ہوتا ہے جس کو ٹھنڈا حصہ کہہ دیتے ہیں، اور اس کے مطلب جو اس کا رسی سی ہوتی ہے اس کے قریب قریب اس کے اندر آکسیجن کم ہوتی ہے، تو اس کا وہ کہتے ہیں درجہ حرارت جو ہے وہ 600 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے. دوسرا زون اس کا بتایا جاتا ہے کہ وہ نیلے رنگ کا شعلہ ہے جہاں پہ آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، آکسیجن کی وجہ سے وہ شعلہ جو ہے نا وہ نیلا رنگ پکڑتا ہے. وہاں پر درجہ حرارت یا اس کا ٹمپریچر 800 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، ایک موم بتی کے شعلے کا، اس کی وجہ سے پھیلتے ہوئی گرمی نہیں، شعلہ صرف. اور تیسرا اس کا زون ہوتا ہے کہ جو بالکل اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کا ٹمپریچر 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے موم بتی کے شعلے کا. صرف وہ چھوٹا سا معمولی سا شعلہ ہے کہ انسان اس پہ بس اوقات ہاتھ لگا کے بند کر دیتا ہے جلدی سے. اور پھر اس کے جو تیسرا اور چوتھا 5ویں زون میں جا کے تو یہ ہے کہ اس کا شعلہ 1200 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہوتا ہے، 1400 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہوتا ہے. یہ موم بتی کا چھوٹا سا شعلہ ہے. تصور کریں چولہے پر جلنے والی آگ، اور پھر حضور نے فرمایا تم جو آگ جلاتے ہو جہنم اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اس کی آگ 70 گنا زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ آگ کیسی ہوگی، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا. اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا. اس نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. جہنمیوں کو جہنم کا بتا دیا، اب ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. اور کون سے ایمان والے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے. أَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ہے جس کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، اور جب بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے، من ثمرۃ رزقاً، تو وہ مطلب پھل وغیرہ ان کو دیے جاتے ہیں، ان کو پھل کھانے کے لیے دیا جاتا ہے. قالوا، تو وہ کہتے ہیں هذا الذی رزقنا من قبل، یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. تو وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اور وہاں پر ان کے لیے زوج یا بیویاں، اب اس کا مخالف مفہوم مخالف کا جب ترجمہ کریں گے تو عورتوں کے لیے شوہر مطہرہ، وہ انتہائی پاکیزہ ہوں گے، وہم فیہا خالدون، اور وہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ادھر سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ بشارت دی مومنین کو جو نیک اعمال کریں، ایمان لائیں، ان کے لیے جنت ہے، اس جنت کے نیچے نہریں دریا بہہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نشانی بیان کی، جنت کی صفت بیان کی یا نعمت کا ذکر کیا، اور پھر وہ میں اس میں ملتے جلتے پھل ہیں، اور اس میں بہترین زوج ہیں، وہم فیہا خالدون، اور جنتی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو ایک تو قرآن پاک کا یہ اسلوب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا پیارا طریقہ کار ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں یا چند آیات میں جہنم کا ذکر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جبار کا ذکر آتا ہے، اس کے قہار ہونے کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، دوزخ کا عذاب کا ذکر آتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ خوشخبری سنا دیتا ہے ایمان والوں کو نیک اعمال پر، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ نیک اعمال کی طرف مائل ہوں۔ پہلے کفار کا ذکر آیا، جہنم کا عذاب کا ذکر آیا، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا جو ہے نا وہ ذکر فرما دیا تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو ہم بھی اب اسی اسلوب پر چلتے ہوئے پہلے تھوڑا سا جہنم کو دیکھا ہے، تو اب جنت کو دیکھتے ہیں کہ جنت کیسی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بنائی ہے۔ اب یہ چیز تو ایک ذہن میں رکھیں سب سے پہلے کہ جنت میں کوئی بھی شخص، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ حضور نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کہ آپ کو بھی نہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ اب مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، تو مطلب اب حضور سے زیادہ کس کو جنت ملنی ہے؟ مفہوم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ کوئی شخص اپنے اعمال پر جو ہے نا وہ اتراتا نہ پھرے کہ میں نے تو پتہ نہیں بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ روزے رکھے ہوئے ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہیں، زکاتیں بھی دی ہوئی ہیں، اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہیں یہ کوئی بھی شخص اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا اور اسے جنت میں بھیج دے گا۔ اب جنت کا معنی کیا ہے؟ جنت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، ڈھکی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے فلما جن علیہ اللیل، جب رات نے اس کو چھپا لیا، سورہ انعام کے اندر۔ جنت ہے چھپی ہوئی چیز، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہا جاتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، عربی میں جنہ ڈھال کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ روزہ ڈھال یا صوم جنہ، روزہ ڈھال کی طرح ہے یا ڈھال ہے، تو اس کو، اور ویسے لغت میں جنت اس کو بھی کہا جاتا ہے کوئی ایسی زمین جہاں پر اتنے زیادہ درخت ہوں کہ زمین چھپ جائے، گھنے باغ ہوں، تو اس کو بھی جنت کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ جنت کا جو ہے نا ایک لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی دو چیزیں یاد رکھیں، حضور کی حدیث اور قرآن پاک کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جنت، جہنم، عذاب قبر، قبر کی زندگی، قبر کے بعد کی زندگی، ہمیں یہ چیزیں صرف مثال کے طور پر سمجھائی جاتی ہیں، حقیقت نہیں پتہ، معلوم ہوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی فرما دیا نا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے نہیں جان سکتے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب جنت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمع کے صیغے سے جنات اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ 7 جنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جنتیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک جنت الفردوس،
جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت المأوا اور دار السلام اور علیجین۔ جیسے ہم عام طور پہ دعا بھی دے دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت المأوا میں جگہ عطا فرمائے، اعلیٰ علیجین میں جگہ عطا فرمائے کسی وفات پا جانے والے کو۔ تو یہ 7 جنتوں کا ذکر حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جنتیں پیدا کی ہیں۔ اچھا، یہاں پر 2 مسائل پہلے دیکھ لیں۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے نعت خواں بھی بہت سارے پائے جاتے ہیں کہ جو ایسی نعتیں پڑھتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، مجھے وہ اشعار تو یاد نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ کیا چاہیے، تو ہم تو کہہ دیں گے یا اللہ ہمیں مدینہ چاہیے۔ ارے بھائی کیوں؟ دیکھیں مدینہ پاک سے محبت ہے، کیوں؟ اس لیے ہے کہ وہاں پر حضور کی ذات موجود ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مدینہ میں نہیں جنت میں موجود ہوگی تو تم نے مدینہ جا کر کیا کرنا ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر بسا اوقات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا چاہیے، جنت اللہ کی رضا سے ہی ملے گی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کی تعریف کی ہے، جس چیز کی جو ہے نا وہ خوبیاں بیان کی ہیں، جس چیز کو نعمت بیان کیا ہے اور جس چیز کی ترغیب دی ہے، آپ کیسے آنکھیں بند کر کے اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں؟ جنت تو ملے گی ہی اس کو جب اللہ راضی ہو جائے گا، تو جنت کیوں نہیں چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود جنت کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ترغیب دی۔ تو یہ کہ بھئی جنت کے لیے دعا نہیں کرنی، ہمیں اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہم تو جنت کے بھی طلبگار نہیں ہیں، یا ہمیں تو دنیا میں مدینہ پاک سے زیادہ افضل ترین جگہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو مطلب جسد اقدس بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں منتقل ہوگا، تو پھر مدینہ منورہ افضل نہیں، جنت افضل ہو جائے گی۔ مدینہ کی افضلیت تو اسی وجہ سے کہ وہ حضور کا مسکن ہے، جب حضور کا مسکن جنت بن گیا تو پھر وہ جنت ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام گاہ ہے، اور پھر وہ ہی افضل ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں اگرچہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ افضل ترین مقامات ہیں، لیکن آخرت میں انسان کو جنت کی خواہش اور جنت کی توقع رکھنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کوشش کرو، بھاگو۔ وَسَارِعُوا کہتے ہیں تیز تیز چلنے کو، جلدی کرنے کو، جلدی کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف۔ تو رب تو خود حکم دے رہا ہے جنت کی طرف جانے کا، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ایسی نعتیں پڑھنے والے؟ اور یہ چیزیں مطلب ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے، یہ توہین کے زمرے میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ایک چیز کی صفات بیان کی ہوں، اور آپ ایک شعر میں کھڑے ہو کے اپنے جو ہے نا وہ عجیب سی محبت کے اندر آ کے بالکل ہی جو ہے نا اس کو اتنا حقیر بنا کے رکھ دیں کہ جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال نہیں آیا۔ تو مطلب یہ حضور نے خود بیان فرمایا اور حدیث قدسی کے طور پر بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بارے میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے قرآن پاک میں ہے، احادیث میں ہے، یا مفسرین نے بیان کیا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ صرف مثالیں ہیں۔ اور جتنی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر ایک ہمارے یہاں یہ بھی خامی ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں چھوڑ کے ایک حور کی طرف آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں صرف 4 جگہ پہ حور کا ذکر آیا ہے، اور وہ حور کیا ہے وہ پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں چابک جتنی جگہ بھی اس کی رکھنے کی جگہ جو ہے، یا اتنی معمولی سی جگہ جو ہے، وہ بھی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ حضور فرما دیں کہ جنت میں اتنی سی جگہ بھی، اور دنیا اور وہ معافیہ جو کچھ اس میں موجود ہے اس سے بہتر ہے، اور بندہ کہے ہمیں جنت نہیں چاہیے تو پھر ایسے بندے سے بچنا چاہیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مثال ارشاد میں حضور نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو وہ تب بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درخت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ واقعہ کے اندر جنت کا ذکر آیا، سورہ رحمان کے اندر جنت کا ذکر آیا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے اور ان درجوں کے درمیان میں ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ تو جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ اور اسی حدیث پاک پر ہم عملی طور پر عمل کرتے ہوئے، اگرچہ بہت ساروں کو حدیث کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا کرے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا، جنت الفردوس کا سوال کرو، دعا کرو کہ یا اللہ جنت الفردوس عطا کر دے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے اور جنت نہیں چاہیے، یہ من گھڑت اور فالتو ترین باتیں ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنتی کو ایک پیالہ دیا جائے گا، وہ اس میں سے کھائے گا، پھر اس کو دوسرا اسی طرح کا پیالہ دیا جائے گا، وہ کہے گا یہ تو پہلے کی طرح ہے، فرشتے کہیں گے تم کھاؤ تو صحیح، جب وہ کھائے گا تو رنگ ایک ہے، ذائقہ مختلف ہے، ایک جیسے ان کو وہ پھل ہوں گے، وہ کہیں گے ہم تو پہلے کھا چکے تھے، اور انہیں پھر دوبارہ سے وہ دیا جائے گا، وہ کھائیں گے، دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا اس کا تو ذائقہ ہی مختلف ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے، اس کا ذائقہ پہلے جو کھایا تھا اس سے زیادہ لذیذ ہے، اس سے زیادہ مختلف ہے۔ اب جنت کی کچھ اور نعمتیں بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے۔ صحابہ نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا اس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور جنت کے اندر پھر باغات ہیں، اور جنت عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز ذہن رکھیں، لفظ آ گیا عیش، یہ عیش اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے۔ عربی میں اردو میں عیش کا لفظ نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ عیاشی اس طرح کے معنوں میں۔ عربی میں عیش کا لفظ جو ہے نا وہ آرام، سکون اور رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ معاشیات یہ بھی عیش سے ہی ہے، معاشی صورتحال، معاشیات، عیش، عاشا یعیشو، یہ رہنے کے معنوں میں، آرام اور سکون کے معنوں میں آتا ہے۔ تو عربی میں یہ لفظ نیگیٹو نہیں ہے، اردو میں اگر جس کا استعمال جو ہے نا وہ نیگیٹو ہے۔ اب پھر جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں مختلف، اس کے اندر منزلیں بنائی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے درخت بنائے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا بنائے ہیں۔ عام طور پہ سوچنے کو تو انسان سوچتا ہے کہ یار اتنی زیادہ شہد کے یا دودھ کے یا ان چیزوں کے دریا کیا کرنے ہیں، یہ اب ادھر جا کر ہی پتہ چلے گا کہ ان دریاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ اتنا تو رب نے خود فرما دیا قرآن پاک میں کہ نہ تم سوچ سکتے ہو، نہ تم جان سکتے ہو، نہ تم پہچان سکتے ہو کہ وہ ہے کیا، وہ تو ادھر جا کے ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کتنی اعلیٰ ترین چیز ہے۔ اب اس میں جس چیز کی طرف میں زیادہ آنا چاہتا تھا کہ ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے، ہمارے ہاں جنت کی ساری نعمتوں کو سائڈ پہ رکھ کے ایک حور کی طرف آ جاتے ہیں۔ حور کیا ہے؟ لفظ حور جو ہے نا یہ احور یا حورا سے نکلا ہے، اس کی جمع ہے، جیسے واحد جمع ہوتے ہیں تو لفظ حور 2 لفظوں کی جمع بنتی ہے، احور یا حورا۔ احور یہ مذکر کا صیغہ ہے عربی میں، حورا یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ ان دونوں اگرچہ ایک مذکر کے لیے ہے ایک مؤنث کے لیے ہے، لیکن جب اس کی جمع بنائیں گے تو وہ جمع حور بنے گی، تو حور جمع کا صیغہ ہے۔ ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ لفظ، مرد کے لیے بولا جائے یا عورت کے لیے بولا جائے، ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں حورا کے صفت کے ساتھ جو ہے نا، یا اس کی آنکھوں میں حورا کی صفت پائی جائے۔ حورا کی صفت کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیں کہ بڑی آنکھیں، سفیدی بالکل سفید، اور جو آنکھ کا اندر کا حصہ ہے جو کالا ہے وہ بالکل کالا، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ انتہائی خوبصورت آنکھیں مرد کے اندر پائی جائیں، تو اس سے مراد وہ مرد مراد ہوگا جس کی آنکھیں ایسی ہوں
عورت کے لیے بولا جائے تو اس سے مراد وہ عورت جس کی آنکھیں ایسی ہوں. لہذا مطلب ایک خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے، اور خوبصورتی کا اطلاق مطلقاً اس کے آنکھوں سے ہے کہ آنکھوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حور سے مراد عام طور پر یہ ہے. اب وہ حور ہوگی کیسی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اہل جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت زمین پر جھانکے، ایک نظر ڈالے، تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے، سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے. اور پھر امام طبرانی فرماتے ہیں، اب دیکھیے گا کہ حور ہے کون، دنیا کی عورتیں یا کوئی جنتی مخلوق. اس طرف چلتے ہیں، اور پھر میں آخری سوال اس طرف آؤں گا کہ مردوں کے لیے حور ہے تو عورتوں کے لیے کیا ہے. امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن مجید میں حور عین ہے، اس کی تفسیر فرمائیے. حضور نے فرمایا وہ سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، ان کی پلکیں اتنی گھنی ہوں گی جیسے یہ گدھ کے پر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، قرآن کی آیت میں کانہن الیاقوت والمرجان سورہ رحمان کی آیت، اس کی تفسیر فرمائیے. حضور نے فرمایا وہ جیسے صدف میں موتی صاف اور شفاف ہوتا ہے، جس کو کسی نے چھوا نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح صاف اور شفاف ہوں گی کہ ان کی طرف کسی اور کی نظر نہیں اٹھی ہوگی، وہ کسی نے چھوا نہیں ہوگا. تو پھر وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ فیہن خیرات حسن، اس کی تفسیر فرمائیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صورت میں حسین اور جمیل ہوں گی. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کانہن بید مکنون، اس کی تفسیر فرمائیے. اب یہ حضور کی زوجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہی ہیں. تو حضور نے فرمایا ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب انڈا ابالتے ہیں اس کا ایک اوپر سخت چھلکا ہوتا ہے اور پھر اندر سے ایک باریک چھلکا اترتا ہے، تو وہ جو باریک چھلکا ہوتا ہے نا، حضور نے فرمایا ایسے جیسے انڈے کے اندر وہ باریک کھال ہوتی ہے ایسے ان کی کھال ہوگی. تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عربا اترابا، اس کی تفسیر فرمائیے. حضور نے فرمایا جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر فوت ہوں گی، ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے، کمزور ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوشیزہ بنا کر اٹھائے گا اور وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ پوری روایت سنا رہا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین افضل ہوگی؟ جس کو قرآن نے حور عین فرمایا وہ افضل ہوگی یا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی عورتیں اس حور سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہری کپڑا یا باہر کا کپڑا اندر والے کپڑے سے افضل ہوتا ہے، جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی عورتوں کی اتنی فضیلت کیوں؟ تو حضور نے فرمایا ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا. اب یہ حضور دنیا والوں کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حور کی صفات بیان کی، اب دنیا کی عورتوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا، ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا، رنگ سفید ہوگا، کپڑے سبز ہوں گے، سنہرے زیورات ہوں گے، ان کی انگوٹھیاں موتی کی ہوں گی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور وہ پھر کہیں گی کہ سنو ہم دائمی ہیں، ہم کبھی مریں گی نہیں، ہم ہمیشہ نعمت میں ہیں، کبھی مغموم نہیں، غم زدہ نہیں ہوں گی، ہم قیام کرنے والیاں ہیں، کبھی سفر نہیں کریں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، اور اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے. تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری بعض عورتیں دنیا میں دو خاوندوں کے بعد، مطلب ایک شوہر فوت ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے بچائے، تو دوسرے مرد سے نکاح کر لیتی ہیں، یا بسا اوقات کسی کا 3 سے 4 سے نکاح ہو جاتا ہے، تو ایسے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلمہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا جس کا خاوند اخلاق میں دنیا میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا تو وہ اسی کو اختیار کر لے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا جائے گا، جو دنیا میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق والا ہوگا یا جس کو وہ چاہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح فرما دے گا. اب یہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ حور کی باقی تفصیل ڈسکس کرتے ہیں.
پہلے تو حور کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں. یہ امام مجیر الدین حنبلی ہیں، 927 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور مطلب آج کے بزرگ نہیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی اختلاف ہو، آج سے 600-700 سال 500 سال پرانے بزرگ ہیں. انہوں نے وہ تفسیر حور عین کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ذکرن و انثی، حور عین کی صفت مردوں میں بھی ہوگی عورتوں میں بھی ہوگی. اس کا مراد مفہوم مخالف ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے اقیم الصلاۃ کا مطلب آتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں. تو یہاں پر جو حکم دیا گیا تو اس کے اندر بھی عورتیں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ایسے مرد عطا کرے گا جو ان کی خواہش کے مطابق انتہائی خوبصورت ہوں گے یا جیسا وہ چاہتی ہوں گی. اور اسی طرح پھر امام بیضاوی نے مشہور ترین مفسر ہیں قرآن پاک کے، انہوں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے مراد مطلب جہاں پر یہ حور عین کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد، اس کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ اختلاف ہے علماء کا. بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ کوئی خاص مخلوق ہوگی جس کو ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ دنیا ہی کی عورتیں ہوں گی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقام عطا کر دے گا. اب یہاں پر دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ایک، اگر تو وہ خاص مخلوق ہوگی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جو میں نے آپ کو بتائی اس کے مطابق دنیا کی عورتیں ان سے زیادہ افضل ہوں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کر دیا. اور اگر اس سے مراد دنیا کی عورتیں لیا جائے تو پھر یہ جتنی صفات بیان ہوئی ہیں یہ ساری صفات ان کے اندر ہوں گی، ورنہ اس سے زیادہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی عورتوں کو عطا کرے گا، جیسا کہ وہ میں نے آپ کو پہلے حدیث پاک سنائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خود فرمایا ہے کہ وہ کیا ہوگا. اب یہاں پر سوال بسا اوقات کیا جاتا ہے کہ اگر مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا. ایک چیز تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جنت کی صرف ایک صفت بیان نہیں کی. یہ ہمارے معاشرے کی خامی ہے کہ بسا اوقات ایک ہی چیز مشہور ہو جاتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، حور کا ذکر الفاظ کے ساتھ صرف 4 مقامات پر آیا. ٹھیک، سورہ دخان میں، سورہ طور میں، اور سورہ رحمان میں، اور سورہ واقعہ میں، بس اس کے علاوہ ذکر کہیں بھی نہیں آیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ بیان کر دیا سورہ حامیم سجدہ کے اندر تمہیں جنت کے اندر ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہتا ہوگا، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کو تم طلب کرو گے. یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جنت میں اگر ایسا ہوگا تو اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھے، اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھے، یاد رکھیں کہ جنت میں کوئی ایسی خواہش ہوگی ہی نہیں جو پوری نہیں ہو سکتی. جنت میں کوئی ایسی خواہش انسان کے ذہن میں ہی نہیں آئے گی. میں آگے چل کے آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ جنت میں خواہشیں کیسی ہوں گی اور وہ کتنی جلدی پوری ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ یوں سمجھنا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اگر کوئی بندہ بھی جنت میں جائے کہ کاش شیطان بھی ادھر آ جائے. اب شیطان کا تو جنت میں آنا ناممکن ہے، وہ تو دوسروں کے ساتھ پڑھلے محلے میں ہوگا، تو اس کا تو جنت میں آنا ممکن نہیں ہے. تو پھر بھائی جنت میں یہ خواہش آئے گی ہی نہیں. ایسی خواہشات کا وہاں پر آنا ہی ناممکن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواہشات کو اپنی طرف سے خود بخود ہی انسان کے ذہن سے نکل جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، خواہش نہیں آئے گی. اب اگر بالفرض کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ دنیا میں اس کا نکاح نہ ہوا یا وفات پا گئی نکاح سے پہلے، تو پھر جنت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موجودہ لوگوں میں سے فرمائے گا کہ ان میں سے کسی مرد کو پسند کر لو، اور اگر وہ کہے کہ میں نے ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرضی سے، اس کی خواہش سے، اس کی مرضی کے مطابق جنت میں ایک جنتی مرد پیدا فرمائے گا اور پھر اس کے ساتھ نکاح فرما دے گا. تو یہ باقاعدہ مطلب یہ چیز علماء نے لکھی ہے. ہاں یہ پھر ایک الگ چیز ہے کہ ایسی چیزوں کو حیا کے پردے میں واضح طور پہ بیان نہیں کیا جاتا. قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اکثر حکم میں مردوں کو ہی حکم دیا گیا. اگر الفاظ دیکھیں نا ہم تو مردوں کے الفاظ ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقیموں کا لفظ مذکر کا ہے. آتو زکات، زکات دو مذکر ہے. عورتیں ساتھ شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک منشا اور ایک تقاضا ہے، ایک حیا کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر جو ہے نا
واضح الفاظ میں عورت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اسے مردوں کے پردے میں چھپا کر اس کا ذکر کیا اور اسے اسی طرح سے مردوں کے ساتھ رکھا ہر طرح کی نعمتوں میں۔ اب صرف یہ خیال کرنا کہ جنت میں شاید صرف یہی ایک نعمت ہے یا اسی کا ہی ذکر کرنا، یہ پھر انتہائی بدبختی ہے کہ باقی چیزیں ساری کی ساری بھول جائیں، اور جنت میں دیکھیں کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو باقیوں کو کیا ملے گا، عورتوں کو کیا ملے گا؟ جنت میں صرف حوریں نہیں ہوں گی، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر جنت میں ہوگا کیسے، یا جنتیوں کی بیویاں کیسی ہوں گی، عورتیں کیسی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتنا مقام عطا کرے گا۔ اب حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے نقل کیا کہ قیامت میں جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے چاندوی کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، دوسرا گروہ آسمان کے روشن اور سب سے خوبصورت ستاروں کی طرح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیویاں عطا کرے گا، ہر بیوی، اور یہ بیویاں دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ اب اللہ ان کو کتنا حسن دے گا کہ ہر بیوی کے جسم پر 70 جوڑے کپڑوں کے ہوں گے، ان کی پنڈلی کا گودا، پنڈلی کا حصہ ان کے کپڑوں سے باہر نظر آئے گا۔ اب یہ تصور کرنے میں تو دو چیزیں ہیں کہ ایک تو 70 جوڑے پہنے گا کون، دوسرا 70 کپڑوں میں سے پنڈلی کیسے نظر آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب میں پھر یہی دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا تم جنت کی نعمتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، یہ صرف مثالیں ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہاں پر بے تحاشا حسن ہوگا، بے تحاشا آرام اور سکون ہوگا، بے تحاشا نعمتیں ہوں گی کہ جن کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ انسان ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، ہر اعتبار سے جو ہے نا وہ پرسکون انداز میں ہوگا۔ اب اس کے بعد جنت کچھ جو ہے وہ جنت کے بازار کا ذکر آتا ہے کہ جنت کا بازار کیسا ہوگا۔ پہلے تو ایک یہ چیز ہے کہ جنت میں جب کوئی بھی جائے گا نا، بوڑھی عورت نہیں ہوگی، بوڑھا مرد نہیں ہوگا، سب کی عمر تقریباً 30 سال ہوگی، 30 یا 33 سال اس کی درمیان کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس عمر کا کر دے گا، اور حدیث پاک ہے کہ سب لوگوں کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 گز ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت میں بھیجے، اور آپ کے صدقے مجھے بھی، تو جب جنت میں جائیں گے تو ہمارا قد 60 گز ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قد نہیں ہوں گے 3-3 4-4 5-5 فٹ کے، 60 گز کا قد ہوگا۔ تو وہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی اسی حساب سے ہوں گی۔ اب جنت کے بازار کی یہ آخری روایت پڑھتے ہیں، پھر ختم کرتے ہیں۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ وہ جب آپس میں ملے تو حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا ہے۔ صحابی کی میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی، تو تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا اور وہ جب دیکھا تو حالت ایمان میں تھا، مسلمان تھا، اور دوبارہ اسی اسلام پر اس کی وفات ہوئی، دوبارہ وہ مرتد نہ ہوا ہو، اسلام چھوڑا نہ ہو، وہ تابعی ہے۔ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ اس میں بازار بھی ہے جنت میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جنت میں مجھے حضور نے خبر دی ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اپنے اعمال کے مطابق اتریں گے۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا کہ جنت کی خواہش، جب انسان کے ذہن میں خواہش آئے گی تو کیا ہوگا۔ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے جمعہ کے دن کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کی زیارت کریں۔ تمام جنتی اکٹھے ہو جائیں گے اور اللہ کی زیارت کریں گے۔ ان کے لیے عرش ظاہر ہوگا، جنت میں ایک باغ میں نظر آئے گا، اور پھر ان کے لیے نور، موتی، یاقوت، زمرد، سونے، چاندی کے ممبر بچھا دیے جائیں گے۔ کچھ ادنا درجے کے لوگ ہوں گے، حالانکہ وہاں پر ادنا درجے کا کوئی نہیں ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ وہ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، اور کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا، اب یہ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، کسی کے ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ وہ اچھی جگہ پر بیٹھا ہے یا میں پتہ نہیں کم تر جگہ پر بیٹھا ہوں، یہ خیال بھی وہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں کے رات کے چاند میں اس کو دیکھنے میں دھکم پیل کرتے ہو؟ مطلب کوئی آپس میں بھاگتے ہو کہ سورج نکلا ہے تو کسی کی آنکھوں سے اوجھل ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا بالکل اسی طرح سارے لوگ جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور اسی طرح واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی۔
اور اس مجلس میں اب حضور جنت کا ایک جو ہے نا وہ نظارہ بیان کر رہے ہیں. اس مجلس میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کے روبرو اللہ تبارک و تعالی گفتگو نہ کرے. وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹلی مطلب گفتگو کرے گا. ذرا وہ تصور کریں جنت کی نعمت کا، اس نعمت کا ہی. باقی تو پھر چھوٹی چھوٹی ہیں. حتیٰ کہ ان میں سے ایک آدمی کہے گا اے فلاں بن فلاں، مطلب وہ اپنے دوسرے دوست کو بلا کر کہے گا کہ تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے یہ گناہ کیا تھا. اب جنت کا بازار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے موجود ہے، زیارت ہو رہی ہے، اور وہ دو جنتی آپس میں بات کر رہے ہیں اور حضور اس کو بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہے گا کہ مطلب گناہ تو کیا تھا. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ کیا تو نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟ تو اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، میری مغفرت کے سبب ہی تو تم یہاں پر ہو. تو اسی حال میں ہوں گے کہ انہیں اوپر سے ایک بدلی ڈھانپ لے گی بادل نما، اور ان پر خوبصورت بہت پیاری خوشبو برسائی جائے گی. ایسی خوشبو انہوں نے کبھی سونگھی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کرامت اور انعام کی طرف ہو جاؤ جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اس میں سے جو چاہو لے لو. تو پھر وہ جنتی وہاں سے اٹھ کر ایسے بازار میں آئیں گے جہاں فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جو نہ انسان نے کبھی دیکھی نہ سوچی، جنت میں جا کر بھی کبھی نہیں ذہن میں خیال آیا ہوگا. وہ پہلی بار وہ نعمتیں مل رہی ہوں گی. تو اب وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ خرید و فروخت ہوگی نہیں. اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. اب یہاں پر وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جنتی لوگوں کی خواہش، تو اب غور کریے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بلند مرتبے والا آدمی اپنے سے کم رتبے والے کی طرف متوجہ ہوگا. دوست ہوں گے، کوئی آپس میں ملیں گے، بات کریں گے، اس سے ملاقات ہوگی. حالانکہ کم رتبہ تو کسی کا نہیں ہوگا، لیکن دیکھنے میں جو ہوگا تو وہ آدمی سوچے گا کہ اپنا لباس دیکھ کر اور سامنے والے کا لباس دیکھ کر کہ شاید میرا لباس کوئی اس کے لباس سے تھوڑا کم ہے یا ہلکا ہے یا ہلکے درجے کا ہے. ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی ہوگی، اور یہ حضور کی حدیث ہے کہ اسے محسوس ہوگا کہ اس کا لباس تو سامنے والے کے لباس سے بھی زیادہ اچھا ہے. کیوں کہ جنت میں اللہ کسی کو مغموم نہیں کرے گا، کسی کو غمزدہ نہیں کرے گا. اور پھر جب جنتی اپنے گھروں میں واپس آئیں گے اور ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی، وہ ان کا استقبال کریں گی، تو وہ کہیں گی کہ آپ ایسا حسن و جمال لے کر آئے ہیں جو اس سے کہیں بہتر تھا. تو وہ کہیں گے کہ آج تو ہم اپنے رب جبار کے ساتھ بیٹھ کر آئیں گے. اور یہ نعمت صرف مردوں کے لیے نہیں، جنت میں تو عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جو بھی جنت میں جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو ایک تو یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ جنت کا بنا دیا گیا ہے، اور بسا اوقات جنت کو کمتر کر دیا جاتا ہے، ایک تو اس کو ذہن سے نکالیں. جنت بہت اعلیٰ جگہ ہے، ہم اس کو نہیں سوچ سکتے. دوسرا یہ کہ جنت میں صرف یہ دو چار چیزیں کہ بھی وہاں پہ دودھ شراب کی نہریں ہیں، اگرچہ ہیں، اور حوروں کا تذکرہ یا اس طرح کی دو چار چیزیں، صرف یہ چیز نہیں ہے. اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حور سے کیا مراد ہے، اور وہ کیا ہوگا، وہ نعمت کیا ہوگی، اور وہاں پہ جنت میں اور نعمتیں کون کون سی ہوں گی. یہ ابھی تو ہم نے کوئی دو چار حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ورنہ اس کے اوپر آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اگر دیکھ لیں تو اس کے اندر باقاعدہ آپ کو باب مل جائے گا پورا صفت الجنہ کا، جنت کے وصائف کا، جنت کی صفتوں کا باب، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، وہ پورا پورا باب آپ کو مل جائے گا. تو اس کے اندر پھر وہ جنت کے کمروں کا بیان، جنت کے درختوں کا بیان، جنت کے درجات کا بیان، جنتی عورتوں کا الگ سے بیان، ان کی شادیوں کا بیان، ان کے اوصاف، لباس، وہاں پہ مطلب جو ان کی سواریاں ہوں گی، ان کی عمر کتنی ہوگی، پھر جنت کے دروازے کیسے ہوں گے، بازار اور گھر کیسے ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کب کب دیدار ہوا کرے گا، ان کے محلات، اور پھر ان محلات کے کمرے، اور پھر ان کے غلام. اور حور جو ہوگی نا وہ دراصل جو ہے نا وہ جنتی عورت کی جو دنیا سے جائے گی، جیسے وہ میں نے آپ کو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سنائی کہ وہ جنتی عورتوں کی جو دنیا سے جائیں گی، ان کی ایک طرح سے وہ کام کرنے والی غلام ہوں گی. تو ان کا ذکر، اور پھر وہاں پر تکلیف دہ چیزیں ختم ہوں. بہرحال مطلب آپ کو حدیث کی کتابوں میں یہ پورا پورا باب مل جائے گا جنت کا. یہ آگے کبھی ذکر آئے گا جنت کا تو پھر ہم انشاءاللہ باقی روایات کو بھی دیکھ لیں گے. تو یہ جو ایک تصور تھا نا ذہن سے، یہ نکالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں شاید جنت صرف مردوں کے لیے ہے، یا پتہ نہیں جنت میں کیا ہونا ہے، بلکہ مردوں کو سوچنا چاہیے وہ بغیر بیوی کی رضامندی کے جنت میں جا بھی نہیں سکتے. اگر ہمسائے کو دکھ دیکھ کر جس شخص سے اس کا ہمسایہ ناراض ہو یا ہمسائے کو تکلیف دی ہو تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے.
صلہ رحمی نہ کر کے، قطع تعلقی کر کے، لوگوں سے لڑ کے اگر وہ جہنم میں جا سکتا ہے تو کیا بیوی سے جو مرضی سلوک کرے تو بیوی کی ناراضگی کی حالت میں وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ممکن بھی نہیں ہے۔ یہی حکم بیوی کے لیے ہے، اگر شوہر راضی نہیں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گی، بیوی راضی نہیں ہوگی تو شوہر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا، تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے اس کو ختم کرنے کی۔ باقی پھر روایات ہم اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے، اگلے جب جنت کا ذکر آئے گا وہاں پر دیکھ لیں گے اس کو انشاءاللہ کہ کیا کیا ہوگا اور جنت میں کتنی اعلیٰ جنت ہوگی۔ لیکن بہرحال جنت کا طلب رکھنی چاہیے، جنت کے لیے دعا کرنی چاہیے، جہنم سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ جتنی اعلیٰ جنت ہے اور اتنی ہی سخت جہنم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلا وجہ جہنم میں بھیج دے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی انتہائی کافر کو، مشرک کو یا انتہائی بدکار کو جس کے پلے مطلب کچھ ہو ہی نہ، گاڑی کو دھکا تبھی لگتا ہے جب پٹرول اور پلے کچھ بھی نہ ہو، نہ نمازیں ہوں، نہ روزے ہوں، نہ زکاتیں ہوں، نہ وہ حج ہوں، اور وہ کہے کہ ہم تو بڑھتا نہیں پہنچے ہوئے شخص ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے تو ایسوں کو جنت میں بھیج دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ معیار تو ہوگا اللہ کی ذات کے ہاں۔ انسان کوشش کرے نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اتنا زیادہ کہے کہ رحمت کو سامنے رکھ کے گناہ شروع کر دے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفات کو، قہار ہونے کو، جبار ہونے کو یا دوزخ کو سامنے رکھ کے یہ کرے کہ ہر وقت روتا ہی رہے۔ دونوں کام غلط ہے۔ عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی رکھیں، خوف بھی رکھیں، اور امید بھی رکھیں کہ ہم نے عبادت کی ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اپنی حیثیت میں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر رب اپنے فضل سے، ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل سے ضرور جنت میں بھی بھیجے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کا کوئی سوال ہو تو پھر بتا دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔